بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 853، دعوتی کام سلسلہ، تعمیر امت، گجو ماتا کی مرکزیت، مسجد زرار، حضرت شقیق کا فتویٰ، سوال نمبر 278 اور اس کا جواب۔ دعوتی کام احتساب کے ساتھ ہو۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب: الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوتی کام کا سلسلہ۔ ایمان اور دعوت ایمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کی ابتدا ہوئی اور لوگ آہستہ آہستہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے، اور جو بھی اسلام میں داخل ہوتا وہ اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ دعوت ایمان دیتا، اور اس دعوتی محنت کی وجہ سے تکالیف اور مشقتیں برداشت کرتا، اور اسی طرح اپنے ایمان اور یقین کی مضبوطی میں ترقی کرتا، لوگوں کی مخالفت کو جھیلنا، بھوک پیاس برداشت کرنا، یہاں تک کہ مار پٹائی بھی ہوا کرتی تھی، لیکن ان شدائد سے ایمان اور یقین میں ترقی ہی ہوتی رہتی تھی۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کٹھن زمانے میں ایمان والوں کی رہبری فرماتے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے۔ فائدہ: یعنی اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دنیا میں نیکیوں کے راستے پر اور آخرت میں جنت کی طرف چلائیں گے، اور عقیدے کی ہدایت تو انہیں پہلے ہی سے مل چکی ہے کہ وہ مومن ہیں۔ تعمیر امت، پھر آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے اور امت بنتی گئی اور خوب پھلتی پھولتی گئی۔ دعوتی محنت چھوٹی، امت مسلمہ کی شان و شوکت اور عظمت اور ہیبت سکڑتی گئی۔ یاد رکھیں، دعوتی محنت ہی امت پناہ بحال کرے گی اور بکھری ہوئی امت کو اکٹھا کرے گی۔ اس کے سوا دوسرے راستوں میں تفرق کے سوا کچھ نہیں، لیکن افسوس کہ اس دعوتی کام کی طرف بہت کم لوگ ہی متوجہ ہوئے۔ تعلیم و تعلم اور مذہبی ادارے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کام سے فرصت نہیں، سیاسی لوگ کہتے ہیں ہمیں دینی کاروبار سے کیا واسطہ، بیوپاری تاجر کہتے ہیں کہ ہم دنیا دار آدمی کر ہی کیا سکتے ہیں۔ عوام کے لیے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ دعوت و تبلیغ جہلا کا کام نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو صرف علماء ہی کا کام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انسانیت پر کوئی رحم کھانے کو تیار ہی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوتی کام کے مجتہد تھے۔ ان کی فکر اور تڑپ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے پر یہ بات کھولی کہ یہ دعوتی کام تم خود اپنی ذات سے شروع کر دو، اور وہ بھی غریب، ان پڑھ، گنوار لوگوں میں، یعنی میواتیوں میں شروع کرو، اس لیے کہ پڑھے لکھے اور امیر کبیر لوگوں میں کام کرو گے تو وہ ہر قدم پر سوالات کھڑے کرتے رہیں گے اور کام کو اپنے مفادات کے حصول کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور اس کام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کام قیل و قال سے اور سوالات اور جوابات سے سمجھ میں آنے کا نہیں، اس کام میں لگیں گے تو ہی یہ کام سمجھ میں آئے گا۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت میواتیوں میں چل پڑی اور خوب چلی، اس لیے کہ اس میواتی قوم میں ایسی خوبیاں ہیں جو ایک داعی میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 اطاعت، نمبر 2 شجاعت، نمبر 3 وفاداری، نمبر 4 جفا کشی، اور نمبر 5 دنیا سے بے رغبتی۔ اور واقعتاً اس قوم نے بھوک پیاس، مار پیٹ اور ہر ظلم و ستم کو برداشت کیا، لیکن دعوتی کام اور اس کے بانی اور امیر حضرت جی اول مولانا الیاس صاحب قدس سرہ سے وفاداری نبھائی۔ مالداروں کے مال ان کی خودداری اور للہیت کو خرید نہ سکے، وہ کسی کا ہدیہ لینے بھی حضرت جی اول سے رجوع کرتے تھے۔ بغیر اجازت کچھ نہیں کرنے والی قوم تھی۔ اہل گجرات نے 50 سال مسلسل کوشش کی کہ میو قوم کو خرید سکے، مگر مکمل طور پر ناکام رہے۔ مال والے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ضمیر فروش کون ہے، وہ اسی پر ہاتھ ڈالتا ہے جو آسانی سے بک جائے۔ 100 سالہ تبلیغی دور میں صرف ایک قوم ملتی ہے جس نے دعوت و تبلیغ کو سینے سے لگائے رکھا، فاقوں میں بھی اپنی وفاداری کو نبھایا، مال اور عہدے کی طرف بھولے سے بھی نظر نہ ڈالی۔ مگر آج کے دور میں چند میواتی افراد نے اپنے آبا و اجداد کی روایات کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے، مال اور عہدے کے پیچھے پڑ گئے
اور اپنی اور اپنے بڑوں کی قربانیوں کا سودا کر لیا، عنقریب یہ لوگ رسوا ہوں گے۔ ٹھیا گجو ماتا کی مرکزیت۔ دعوت و تبلیغ کا کام بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین کی چھوٹی سی مسجد میں ہوا کرتا تھا۔ اس وقت بنگلے والی مسجد مرکز نہیں کہلاتی تھی، حالانکہ آس پاس میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند، دوسری طرف سید الطائفہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی عالیشان خانقاہ، اور تیسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی دنیا تھی، مگر تینوں طبقے مرکز نظام الدین ہی کو سراہتے تھے، سب لوگوں کو مرکز جانے کی ترغیب دیتے تھے۔ عمارتی ترتیب پر جب دعوتی کام پاکستان میں ہونے لگا تو لاہور کے ایک قریہ گجو ماتا کی مسجد کو مشورے کے لیے منتخب کیا گیا اور آئی ہوئی جماعتوں کو ٹھہرانے اور رخ دینے کے لیے مرکزیت کی شکل دے دی گئی۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے 12-15 شعبے بھی تشکیل دیے گئے اور حاجی سلیمان صاحب وغیرہ احباب کو یہاں کی شورا گردانی گئی، اور درجنوں جماعتیں اس مرکز میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ کاش کے ملتان کے مدارس والے، میواتی علماء کرام وغیرہ بھی دیوبند تھانہ بھون والے بزرگوں کی کشادہ دلی کو اپناتے ہوئے ملک کی عوام کو گجو ماتا کی طرف متوجہ فرماتے تو بڑا اجر پاتے اور بڑا نام کماتے، مگر شیطان نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے۔ بس ابلیس نے انہیں رابطے والے چند ساتھیوں کو استعمال کیا اور انہوں نے کراچی، ملتان، پشاور وغیرہ میں ٹھیے بنایا اور اندرونی اور بیرونی جماعتوں کو لا کر ٹھہرانا شروع کر دیا اور اچھی خاصی تبلیغ میں پھوٹ ڈال دی۔ دعوتی محنت کے ساتھی پریشان ہیں کہ کدھر اور کون سے ٹھیے کی طرف جائیں اور کس سے مشورہ کرے اور کس سے جماعتوں کا روٹ لیں۔ ملتان والے ٹھیے کے سرپرست اہل علم لوگ ہیں اور دوسرے ٹھیوں کے سرپرستان اہل مال و ثروت ہیں، اور ان سب کے اوپر ایک نفس پرستوں کی سپریم شورا ہے جو فیصلے چلاتی ہے۔ سوال نمبر 228، اصل ٹھیا گجو ماتا میں اور دوسرے ٹھیوں میں کیا فرق ہے؟ دوسروں ٹھیوں کی وجہ سے آپس میں تفریق، پھوٹ اور بدمزگی آ چکی ہے، ہمیں کہاں جڑنا چاہیے؟ جواب، دعوتی کام کی کلید اجتماعیت ہے، اس اجتماعیت کو برقرار رکھنا لازمی امر ہے۔ اس اجتماعیت کے خاطر ٹھیا گجو ماتا میں جڑا جائے، رہا دوسرے ٹھیے تو وہ اسی ٹھیے گجو ماتا کے تابع ہو کر گجو ماتا کی شورا کے مشورے سے کام کرتے رہیں، اس سے اطاعت کا پہلو بھی زندہ رہے گا اور کام آسان بھی ہوگا، برکتیں ہوگی۔ اگر دوسرے ٹھیے والے اپنی بات چلانے لگے تو یہ ایک اعلانیہ بغاوت ہوگی اور اس سے ساتھیوں میں تفریق اور پھوٹ پڑے گی، اور جن ٹھیوں سے آپسی توڑ، آپس میں پھوٹ اور تفریق پیدا ہوتی ہو وہ ٹھیے مسجد ضرار کہلائیں گے، اور ان میں جمع ہونا، جڑنا اور مشورے کرنا جائز نہیں بلکہ اعلانیہ بغاوت ہے، گناہ ہے۔ مسجد ضرار، مسجد ضرار بنائی گئی تو منافقوں کی باتوں میں آ کر سچے مسلمان بھی مسجد ضرار کے بانی ابو عامر راہب کے ساتھ ہو گئے تھے۔ بعد میں خبر ہوئی تو ابو عامر منافقوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لائے اور بیعت بھی کی۔ فائدہ، ابو عامر سخت دشمن رسول تھا، منافق تھا، حالانکہ اس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ ابو عامر نے اپنی علیحدہ سے مسجد ضرار بنائی، ان کا یہ عمل منافقانہ تھا۔ مسلمان مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے، اب مسجد ضرار میں بھی نماز پڑھی جانے لگی۔ انجام کار بحکم نبوی مسجد ضرار جلا دی گئی۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا کہ اس مسجد میں نماز پڑھوں جو امت مسلمہ کے اندر توڑ اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، اور فرمایا ہر وہ مسجد جو امت مسلمہ میں توڑ اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بنائی جائے، یا وہ مسجد ریاکاری کے لیے بنائی جائے یا قومیت کے نام پر بنائی جائے، یہ سب اصل میں مسجد ضرار ہی کہلانے کے قابل ہے، اس لیے ایسی مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے۔ اس طرح کی سب مساجد مسجد ضرار کی تعریف میں آتی ہیں۔ دعوتی کام احتساب کے ساتھ ہو، داعی دوران محنت اپنی نیت کو ٹٹولے، اس لیے کہ نیت کی خرابی تباہی لاتی ہے۔ صرف پانی حیات کے لیے کافی نہیں، البتہ پاک پانی چاہیے، گندے پانی سے وبائیں پھیلتی ہے، معاشرہ پراگندہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح پاک پانی سے مردہ زمینیں زندگی پاتی ہیں،
اسی طرح پاک اور صاف دعوت سے انسانوں کے مردہ دل جلا اٹھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اصل زندگی تو روح اور ضمیر کی زندگی ہے جو سچ کو قبول کرنے کی سعادت رکھتی ہو اور جھوٹ اور باطل کو ٹھکرانے کی ہمت اور طاقت رکھتی ہو، یعنی قوت بہیمیت پر قوت ملوکیت غالب آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حقیقت اور کیفیت کے طالب تھے اور دعائیہ الفاظ میں فرماتے تھے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، حق کو حق مان کر اس پر چلنا اور باطل کو باطل مان کر اس سے رک جانا، یہی ظرف و ضمیر اور روح کی اصل حیات ہے اور اصلی زندگی ہے۔ اگر یہ نصیب نہیں تو پھر یہ شخص انسانی شکل میں حیوان ہے، اور حیوان کا کوئی مذہب اور دین نہیں ہوتا۔ جب دین ہی نہ ہو تو پھر اس دین کی دعوت اور نہج دعوت وغیرہ سے اس حیوان ناطق کو کیا واسطہ۔ آگے ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، آگاہ رہو اگر تم اپنی روش نہ بدلو گے تو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو طرح سے آڑ بن جاتے ہیں، نمبر ایک رحمت کی آڑ، نمبر دو غضب کی آڑ۔ جو دل حب جاہ اور حب مال سے خالی ہو اور پاک ہو، اس مبارک دل پر اللہ کی رحمت کی آڑ بن کر حب مال اور حب جاہ کی خباثت کو اس مبارک دل میں داخل ہونے نہیں دیتے، اور جو دل ان خباثتوں سے بھرا ہوا ہو تو اللہ غضب کی آڑ بن کر اس پراگندہ دل میں نور ایمان اور معرفت اور حق کو قبول کرنے کی استعداد اور طلب کو داخل ہونے نہیں دیتے۔ سارے دین اور دعوت دین اور زہد و ورع کا خلاصہ آخرت کی رغبت اور دنیا سے بے رغبتی اور صفت فنائیت ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کام کے ذریعے دنیا طلبی اور حب جاہ اور حب مال کا قلوب میں ٹھکانہ بنا لینا، یہ تو احمقوں کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، آمین آمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔